شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہے۔ اے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج 26 رجب کا دن ہے اور آج کی رات 27ویں رات ہے، 27 رجب، اور کل 28 رجب۔ یہ 3 دن بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج کا دن اور آج کی پیاری رات، کل کا دن اور کل کی پیاری رات، یہ 3 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے ان 3 دنوں کے اندر پہلے دن کر لیں سب سے اچھا، اگر 27ویں رجب کو کر لیں تو سب سے اچھا، اگر آپ یہ دونوں تاریخیں بھول کر گئے ہیں یا لیٹ پتہ چلا ہے، مجبوری بن چکی ہے، تو پھر 28ویں رجب، 26، 27 اور 28 رجب۔ ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں، اگر آپ نے اس عمل کو ان 3 دنوں کے اندر کر لیا تو اتنی بڑی تبدیلی آپ کو ظاہر ہوگی اور وہ نمایاں آپ کو محسوس ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اتنی عزت دے گا، اتنی عظمت دے گا، اتنا رزق دے گا کہ لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ میرے بھائی آپ نے عمل کون سا کیا ہے۔ اور عمل بتانے سے پہلے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو 3 دن ہیں، 3 دن، ان 3 دنوں کے اندر آپ کوشش کریں اور ارادہ کریں، اور وہ ارادہ بھی مصمم ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ نے حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھانا۔ یہاں تک کہ اگر آپ برائلر مرغی جس کو کہتے ہیں چکن، اگر بازار سے لینے جائیں، اگر کوئی بندہ اللہ والا ہو، نیک ہو، پاکیزہ ہو، نماز پڑھنے والا ہو اور صاف ہو، اگر وہ آپ کے سامنے وہ حلال کرتا ہے تو آپ لے لیں، لیکن عام آدمی سے گوشت لے کر پکا کر گھر میں نہیں کھانا، کیونکہ اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ باوضو تھا یا ویسے تھا، اس نے تکبیر پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ تو اس لیے اکثر لوگ گھروں کے اندر حرام کھا رہے ہیں، ان کا وجود پاک نہیں ہوتا جو ذبح کرتے ہیں، ان کی زبان پاک نہیں ہوتی، ان کو تکبیر یاد نہیں رہتی، تکبیر کا پتہ نہیں ہوتا، بس ایک بزنس بنایا ہوا ہے۔ لیکن عام آدمی کو اس چیز کا کیا پتہ؟ جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ پاؤں جب رکھتا ہے تو سوچتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ایک ایک سانس بڑی احتیاط کے ساتھ گزارتا ہے۔ حرام کے متعلق بڑی سخت میرے اللہ کی وعید ہے، میرے نبی نے ڈرایا ہے، اس لیے حرام سے بچو۔ آپ نے ان 3 دنوں کے اندر اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ مرغی کھانا چاہتے ہیں تو آپ گھر کے اندر لے آئیں، خود ذبح کریں، خود پکا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پتہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ پاک ہے،
یہ حلال ہے، یہ ہم نے خود کی ہے، تو اس چیز کا اہتمام کرنا ہے۔ اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے جو بتانے جا رہا ہوں۔ ایک مٹھی گندم کی لینی ہے، گندم، یہ جو گھروں کے اندر آٹا پکایا جاتا ہے یہ گندم کا ہوتا ہے۔ تو ایک مٹھی جو دایاں ہاتھ ہے، اپنے گھر کے اندر یا کسی جگہ سے آپ نے ایک مٹھی بھر لینی ہے ان گندم کے دانوں کی، اور بھر کر آپ نے باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے، بغیر وضو کے آپ نے عمل نہیں کرنا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ وقت کی پابندی نہیں ہے، وقت جو ہے نا، آپ نے 3 اوقات کا خیال رکھنا ہے۔ ایک جب سورج نکل رہا ہو، جب عین زوال کا ٹائم ہو، یا پھر سورج غروب ہو رہا ہو، تو ان 3 اوقات میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے جب گندم لے لینی ہے، اس گندم کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 دفعہ نذرانہ عقیدت درود پاک پڑھنا ہے، وہ بھیجنا ہے اپنے نبی کو، کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا رب فرماتا ہے کہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں، میرے تمام ملائکہ وہ بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اس لیے ناظرین، آپ نے یہ عمل کرنا ہے درود پاک کا سب سے پہلے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کے اندر ایک سب سے چھوٹی سورت ہے، سورہ کوثر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ صورت ہے، اس کو گن کر آپ نے 33 مرتبہ پڑھ کر پھر میرے اللہ کا اسم اعظم، اللہ پاک کا نام، ایک ذاتی نام، ایک صفاتی نام، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنیو، یا اللہ یا غنی، اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے 100 دانوں والی۔ اس کے بعد آخر میں پھر اس کو 3 مرتبہ درود پڑھ کر اپنے ہاتھ کے ساتھ، جس میں وہ ہوں گے دانے گندم کے، اس کو نا ایسے گول شکل میں پھیرنا ہے اپنے ہاتھ کو، ہر چیز کو بند کر دینا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے، اس کے بعد ان دانوں کو بالکل کسی شاپر میں ڈال لو پھر نکال کر، تو جہاں پر کیڑے کالے رنگ کے یہ چھوٹے چھوٹے چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان کی بلیں تلاش کر کے وہاں پر آپ نے یہ رکھنے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل ایسا عمل ہے جو ساری زندگی ڈگریاں لے لے کر، تعلیم حاصل کر کر کے، سفارشیں کرا کر کر نہیں ملا۔ اللہ پاک اس عمل سے آپ کو وہ سب کچھ عطا کریں گے جو دل کے اندر حسرت ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ عمل کوئی چھوٹا عمل نہیں، یہ اللہ کے ولیوں کا عمل ہے، اور یہ عمل ایسا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک گھرانے نے بڑا بھوک سے بیچارے تنگ تھے، جب اس بندے نے چپ کر کے یہ عمل کیا تو پورا گھر، اس کو خود پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا۔ وہ کال کرتا ہے، اور اس کے بعد
جب محلے والوں کو پتہ چلتا ہے بھئی یہ تو اتنے بھوکے تھے، اتنے پیاسے تھے، اتنے غریب تھے، نادار تھے، ان کے گھر رزق کیسے آیا ہے؟ تو وہ پورے محلے کو جب پتہ چلا اس عمل کا، اس کی طاقت کا، تو یقین جانیے کہ وہ پورا محلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ گیا۔ یہ میرے نبی کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، لیکن کچھ ڈھیٹھ لوگ ہوتے ہیں، ضدی لوگ ہوتے ہیں، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی، آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے۔ ان کو ایمان کی وہ جو لذت ہوتی ہے وہ نصیب نہیں ہوتی، ایمان کا تحفہ نہیں ملتا ان کو۔ یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، یہ صرف وہ محسوس کر سکتا ہے جو دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھتا ہو۔ دوسرا بندہ اس کو محسوس کر ہی نہیں سکتا۔ تو جس کو اللہ پر یقین نہیں، کلمے پر یقین نہیں، اپنے آخری نبی کو وہ آخری نبی نہیں مانتا، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے۔ دیکھو نا میرے نبی کی جماعت وہ جانیں دیتی تھی، جنگوں میں خوش ہو کر شہادت نوش کرتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ جب تلوار چلے گی اس کی بھی ایک لذت ہے، اور جب اس دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے تو قبر کے اندر بھی ایک لذت ہے، آخرت میں بھی لذت ہوگی۔ ان کو یقین تھا، پختہ یقین تھا، لیکن آج لوگ موت کا خوف رکھتے ہیں۔ خوف اس بندے کو ہوتا ہے جو غیر مسلم ہوتا ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین نہیں ہوتا۔ تو جس کو یقین ہے کہ میری زندگی کا مالک اللہ ہے، میری عزت کا مالک اللہ ہے، میری ذلت کا مالک اللہ ہے، تو اس بندے کو خوف نہیں رہتا۔ اس کا مالک چونکہ اللہ ہے، تو جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں، تو پھر جب ذلیل ہوتا ہے تو پھر وہ روتا ہے، کیونکہ اس کا یقین اللہ پر نہیں ہوتا۔ جو اللہ والا ہوتا ہے اس کا نقصان ہو تو پھر بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ، اگر نفع ہو تو پھر بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ تو ناظرین، اس عمل کو سنبھال کر نہ رکھنا، اپنے آپ کو حسد کی آگ میں نہ لے کر آنا، یہ لوگوں کو بتانا، غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، جن کے پاس پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایسے 3 دن ہیں جو سال کے بعد آپ کو ملیں گے۔ سال کے بعد آپ کو یہ رجب کا مہینہ ملے گا، پھر 26 رجب، 27ویں رجب شب معراج کی رات آئے گی، تو 28 رجب، یہ بڑے اہمیت کے دن ہیں، بہت بڑی اہمیت ہے ان کی۔ تو اس قیمتی وقت کو کبھی ضائع نہ کرنا، اور جو انسان رہ گیا پھر سال انتظار کرے گا اگر اس کی زندگی ہوئی تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم پر نظر کرم فرمائے۔ گھروں کے اندر، جن گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے، رزق کی فراوانی کرے۔ جن گھروں میں بیماری ہے، اے میرے اللہ ان کو شفا نصیب فرما۔ جن کی اولاد نہیں، اللہ ان کی اولاد عطا، ان کو اولاد عطا فرما۔ میرے اللہ جن کی اولاد ہے لیکن وہ نافرمان ہیں، گھر والے بیزار ہیں، پریشان ہیں، ماں باپ روتے ہیں، اللہ ان کی اولاد کو ایمان اور ہدایت نصیب فرما کہ وہ اپنے ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک بنے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔